یہاں پر میں اپنے ناظرین کے سامنے ایک فکری روایت رکھنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ کو ایک کامل انسان مانتے ہیں کہ رسول اللہ خدا کی حجت تھے، رسول اللہ چونکہ حکیم خدا کے بھیجے ہوئے نمائندہ تھے، تو وہ جو بھی کام کریں گے وہ حکمت سے خالی نہ ہوگا۔ لیکن اہل سنت کے ہاں دین کی فکر رسول اللہ کو اتنی نہیں تھی جتنی دیگر افراد کو تھی۔ روایت کیا ہے؟ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، روایت بڑی زبردست ہے۔ روایت کا نمبر ہے 4714، امور حکومت کا بیان۔ اس میں روایت ہے حضرت حفصہ کے پاس، یعنی آخری وقت ہے حضرت عمر کا، تو کہتی ہیں کہ ابن عمر سے بیان کیا کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں علم ہے تمہارا والد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہا۔ اب یہ فکر کس کو آئی؟ جناب ابن عمر کو آئی کہ حضرت عمر اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے، یعنی اس قدر یہ اہم چیز ہے کہ بعد میں جانشین مقرر نہ ہو۔ تو حضرت ابن عمر کی عقل میں بھی یہ چیز آ گئی کہ بھائی بعد میں جانشین مقرر ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا تم کو علم ہے تمہارے والد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے؟ میں نے کہا وہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی کیا مطلب؟ وہ حتماً کسی کو معین کریں گے۔ وہ کہنے لگیں وہ یہی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس معاملے میں ان سے بات کروں گا۔ کس سے؟ حضرت عمر سے۔ پھر خاموش ہو گئے اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا کیا ہوا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اونٹوں یا بکریوں کا چرواہا ہو اور وہ آپ کے پاس چلا آئے اور اپنی بکریوں کو، اونٹوں کو، ریوڑ کو ایسے ہی چھوڑ دے، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا۔ مثال دی جا رہی ہے حضرت عمر کو کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ اپنے جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی چرواہے کے، تو گویا کہ اس نے اپنے اس ریوڑ کو ضائع کر دیا۔ سو لوگوں کی نگہبانی تو اس سے زیادہ ضروری ہے، تو آپ کو اپنے پاس خلیفہ معین کرنا چاہیے۔ اب میرا سوال یہاں پر تمام مکتب اہل سنت ہیں کہ حضرت عمر کی اولاد ان کو فکر ہو رہی ہے کہ بھائی رسول اللہ کو فکر نہیں ہوئی، حضرت ان کو فکر ہو رہی ہے کہ حضرت عمر کے بعد ایک جانشین ہونا چاہیے، اور رسول اللہ کو فکر نہیں ہوئی کہ جنہوں نے 23 سال کا عرصہ گزار کر دین پہنچایا، دین کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں، جنگیں لڑیں، سارے معاملات کیے، اور وہ بغیر کسی خلیفہ کو معین کیے، جانشین کو معین کیے، اپنے بعد چلے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان افراد کو اتنی فکر ہوئی اور کہا کہ اونٹوں اور بکریوں کا چرواہا بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑے گا، لیکن رسول اللہ کو العیاذ باللہ اتنی فکر بھی نہیں تھی، اتنی فہم اور اتنی سوچ بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے بعد کسی کو معین کرتے اور امت کو ایسے چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہاں تک کہ شہرستانی نے لکھا کہ جتنی تلواریں رسول اللہ کے بعد امامت اور خلافت کے مسئلے کو لے کر چلی، کسی کے لیے نہ چلی۔ تو بھائی رسول اللہ جو خدا کے حکیم، خدا کے بھیجے ہوئے حکیم نمائندے ہیں، وہ اپنے بعد کسی کو معین نہیں کر رہے، ایک امت کو سرگرداں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ گویا کہ اگر چرواہا اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ انہیں ضائع کر رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اپنی امت کو ضائع کیا، آپس میں دست و گریباں کروایا، آج تک یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ تو میرا سوال یہاں پر یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل کامل رکھنے والے یہ افراد تھے؟ رسول اللہ کو یہ سوچ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر نہیں کیا؟ دو آپشن ہے، آپ کہہ دیں کہ نہیں رسول اللہ کو اتنی فہم نہیں تھی، العیاذ باللہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یا رسول اللہ اتنی عقل کے مالک نہیں تھے، وہ ان کو زیادہ تھی، پہلا آپشن یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں انہوں نے اپنا خلیفہ اور جانشین معین کیا، اگر کیا تو وہ کسے کیا؟ بسم اللہ، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو گزری جس میں مناظرہ تھا حفیظ اللہ بلوچ صاحب اہل سنت کی طرف سے، شیعہ بھائیوں کی طرف سے سید شہباز اصفہانی صاحب۔ تو وہ میں نے جب سنا تو میں نے کہا کہ چلو جو کچھ بلوچ صاحب سے ہو سکا اس نے تو پیش کر دیا، تو اس معاملے کے اندر مجھے جو معلومات اللہ پاک نے دی ہے تو مناظرے کے حساب سے میں بھی سید شہباز اصفہانی صاحب کو جو اس نے دلائل دیے ہیں ان کا جواب دینا مجھے بھی چاہیے۔ اصفہانی صاحب کہتے ہیں کہ
ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی چرواہا ہوتا ہے، اور ریوڑ اگر بغیر چرواہے کے ہو، مقرر نہ کیا جائے، تو ریوڑ جو ہے نا وہ پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ پھر ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا ریوڑ۔ تو کہتا ہے کہ یہ عقل بھی بات کہتی ہے اور مانتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چلے جائیں اور یہ اتنی امت چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے اوپر کوئی خلیفہ مقرر نہ کرے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چرواہا، کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ بعد کے میں جو ہے نا وہ لوگوں نے، مومنین نے اپنے مشورے سے اس کو جو ہے نا پرابلم کو حل کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مقرر کیا تھا کہ میرے بعد میں فلاں خلیفہ ہوگا، تو وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو اس نے کہا ہماری شیعہ کتب کے حساب سے اور شیعہ عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر گئے تھے، ایسے چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مقرر نہیں کیا اور ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے عقیدے کو اگر مانا جائے تو وہ تو ریوڑ ضائع ہو جاتی ہے، اگر ہمارے عقیدے کو آپ لیں تو یہ عقل کے مطابق بھی ہے اور صحیح بھی لگتا ہے کہ نہیں، کسی نہ کسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اور وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اپنے بعد۔ بھائیو، اس کے اندر اس نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں، ایک بھی دلیل نہیں دی جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہوں گے، بلا فصل یا پہلا خلیفہ۔ کہیں بھی ایک بھی روایت، پورے اس نے اس مناظرے کے اندر روایت ایک بھی نہیں پڑھی جس میں یہ الفاظ ہوں جو شیعہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ جھگڑا حضرت علی کی خلافت میرے پر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس نے بلوچ صاحب کو، جو سنی عالم ہے، اس کو جو جواب دیے ہیں، اس میں تو اس نے صرف خلافت کے جواب دیے ہیں، اور خلافت کے تو ہم منکر ہیں ہی نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی بالکل خلیفے ہیں، لیکن جھگڑا جو ہے وہ سنی شیعہ کا اس بات پر ہے کہ بلا فصل ہے، اور بلا فصل وہ ثابت نہ کر سکے۔ ایک بھی روایت نہیں تھی جس میں اس نے بلا فصل کہا ہو، یا پھر کہا ہو کہ اے علی تم میرے بعد میں پہلا خلیفہ ہو۔ تو یہ نہ پہلا کا لفظ ہے اول کا، اور نہ جو ہے نا وہ بلا فصل۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنی طرف سے وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی ایک بھی اس نے دلیل نہیں دیا۔ ہماری طرف سے، میری طرف سے یہ جواب ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا تو مومنین اور اللہ کے حوالے کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اندر سورۃ نور آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ضرور بے ضرور خلافت دوں گا، تم میں سے ضرور بے ضرور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم کا صیغہ ہے، یعنی کم سے کم 3، منکم تم میں سے، کم بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایٹ لیسٹ تمہارے، جب یہ آیت اتری تو اس وقت صحابہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سارے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو کم کا صیغہ ہے، یعنی کہ تم میں سے کم اسٹارٹنگ۔ یہ آیت تو ہر دور کے لیے ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، لیکن جب اتری تو اس وقت صحابہ سے بھی یہ کہا گیا کہ کم از کم اسٹارٹنگ، کہ تم میں سے 2 نہیں، تم میں سے 1 نہیں، بلکہ تم میں سے کم 3 ہوں گے۔ اور بعد میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہے گا وہ اس قوم کے ساتھ جو صالح ہوگی۔ تو یہ کم سے کم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم 3 ہوں گے۔ تو
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ بھی آئیں اور آپ اپنے بھائی کو بھی لے آؤ، میں کچھ لکھ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منسوخ کر دیا کہ چلو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنین جو ہے نا وہ انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو جو ہے نا خلافت ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ عائشہ صدیقہ کو اور کہ اپنے بھائی کو لے آؤ، تو اس وقت کہا لے آؤ تاکہ کوئی کو تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میرا حق ہے، لہٰذا قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ کر دے دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں لکھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو بننے نہیں دے گا، اور مومن بھی جو ہے نا وہ کسی اور کو بننے نہیں دیں گے سوائے ابو بکر کے۔ تو یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر نہیں دیا۔ تو یہ بھی ایک نص موجود ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نص چاہیے، تو نص تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا ذمہ ہے کہ میں مومن لوگوں کو جس کے اعمال بھی صالح ہوں اچھے ہوں اور ایمان بھی جس کے اندر ہو تو وہ میں اس کو بناؤں گا، ضرور بے ضرور خلیفہ بناؤں گا۔ اور اسٹارٹنگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کم تین، کم کا سیگا میرے بھائیو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں بھی کم جمع کے سیگا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ادھر بھی ہم ہے جمع کا سیگا ہے، ایٹ لیسٹ 3، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے، اور سوال یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ تو وہ جو بنے زمینی حقائق بھی یہی ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور حضرت علی، کم از کم 3 اور چوتھا حضرت علی بنے انہی صحابہ میں سے جب یہ آیت اتری، اور اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیگا پہلے اگر بتا دیا تو زمینی حقائق بھی بالکل وہی بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح سے ہی ہوئے۔ تو یہ اس نے جو ہے نا صرف اس میں یہ چیز ہے کہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا، آگے جو ہے نا وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال مبارک کر گئے تو وہ آل آف سڈن، اچانک جو ہے وہ ابو بکر بھی ادھر تھے، حضرت یہ سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے، پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو کچھ صحابہ نے آ کر کہا کہ انصار جو ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں۔ تو انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں، ثقیفے میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں انصار کے، اور وہ وہاں پر جو ہے نا وہ امیر خلیفہ چن رہے ہیں۔ تو ادھر سے کتنے لوگ گئے؟ 3 گندے گئے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور تیسرا ایک صحابی ہے۔ 3 بندے گئے ادھر سے، وہ ان کا علاقہ 2000 سے زیادہ، گھر اور محلہ بھی ان کا، اور اسلحہ بھی ان کے پاس، بارود بھی ان کے پاس۔ اب مجھے بتاؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا کہ ادھر سے 3 بندے، اور ابو بکر کا قبیلہ بھی اسٹرانگ بھی نہیں ہے، بنو تیم، اور عمر فاروق کا بنو عدی، اب یہ اسٹرانگ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بھگوڑے تھے اور یہ ڈرپوک تھے اور یہ جو ہے نا وہ استغفر اللہ معاذ اللہ شرابی تھے جیسے اللہ جاری کہتا ہے، یا وہ جو ہے نا اس مقصد ہے کہ گناہ گار تھے معاذ اللہ، تو پھر یہ سوال یہ کہ 2000 کے قریب جو انصار سے، جو بہادر تھے، اوس اور خزرج قبائل سے تعلق رکھتے تھے، وہ کیسے ان 3 بندوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے؟ 3 بندے جو شیعوں کے حساب سے، وہ قبیلے کے حساب سے اسٹرانگ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں، اور جاتے بھی ان کے محلے میں ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، 2000 سے زیادہ وہاں پر لوگ ہیں۔ تو کس نے ڈھیر کیا؟ یہ آپ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا دلوں کے اندر یہ ڈال دیا۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی۔ باقی یہ عموماً جب لوگ بیٹھتے ہیں 40-50 بندے بھی ہوں کسی مسئلے پہ بولتے ہیں تو تھوڑی سی تو میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے بغیر جھگڑے کے، اور وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ اس کا مطلب وہ سارے کے سارے لوگ سمجھتے تھے
قبیلے کے نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، دبدبے میں بھی نہیں تھے، جبر بھی نہیں تھا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں دے سکتے تھے، تو کس نے ان کو جھکایا؟ اللہ تعالیٰ نے جھکایا، ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ابو بکر کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابو بکر کے اوپر ہم راضی ہیں۔ وہ اپنے جو انہوں نے لی تھی اسٹینڈ، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کہ ابو بکر کی عظمت کا وہ دل سے قائل تھے لوگ، اور یہ اگر غلط قبیلے کا آدمی ہوتا، اس کا ماں باپ اور یہ خاندانی اور نسل کے حساب سے گندے لوگ ہوتے، جیسے شیعہ اللہ یاری یا دوسرے لوگ کہتے، تو مجھے پھر بتاؤ، نہ دبدبہ ہے نہ روب ہے، گناہ گار بھی ہیں، تو 2000 لوگوں کو اسلحے کے ساتھ ان کو کس نے ڈھیر کر دیا، کس نے منا دیا، اور ان کے دلوں کے اندر محبت کس نے ڈالی؟ صاحبدار ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو وہ قرآن مجید کا آیت بالکل فٹ ہو گئی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا۔ ایک اور بھی حدیث ہے، آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن ہیں۔ اب سارے فضائل ہیں صحابہ کے، ابو بکر کے بھی ہیں، عمر کے بھی، علی رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں، سعد بن معاذ کے بھی ہیں، سعد بن وقاص کے بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے ہیں، سارے لوگوں کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان کیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عباس کے بھی ہیں، حضرت ابن عباس کے بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ آخری 3 دن بہت ہی امپارٹنٹ ہیں کہ اس دور کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری، یہ ذہن میں رکھے میرے بھائیوں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں ٹھہرے، اس گھر میں جائے جہاں پر اس کی خدمت بھی ہو، علاج معالجہ بھی ہو، اور عزت اکرام بھی ہو، اور محبت بھی ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں 3 دن، ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ زہرا کا مکان بھی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی ہے، اور بیٹے بھی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف بیویاں ہیں، اور عائشہ صدیقہ ہیں، حفصہ بھی ہے، 9 یا 11 بیویاں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے؟ فضائل بہت، سب کے ہیں فضائل ہیں۔ کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا؟ ہر بندہ بیماری کے اندر جب بیمار ہو تو وہ اس کے اگر بیٹے بہت زیادہ ہوں اور بیویاں بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں تو کہاں وہ ٹھہرے گا؟ اس گھر میں جائے گا جہاں وہ سمجھے گا کہ مجھے یہاں پر تیمارداری بھی ہوگی، میری خدمت بھی ہوگی، مجھے جو ہے نا علاج معالجہ بھی ہوگا، تو وہاں پر بندہ چلا جاتا ہے۔ باپ اگر بیٹے بہت زیادہ ہوں تو انسان اس گھر کو چن لیتا ہے جہاں سمجھتا ہے کہ مجھے محبت بھی ملے گی، میری عزت تکریم بھی ہوگی، اور میری صحت کے لیے یہ علاج بھی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا گھر نہیں چنا، بی بی فاطمہ کا گھر نہیں چنا، امام حسن حسین کا گھر نہیں چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چنا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کو چنا، بیٹی بھی تھی اس کے گھر کو نہیں چنا۔ آخری ایام میں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، محبت کے بنیاد پہ کیا کہ اس گھر کے اندر مجھے سکون، راحت زیادہ ملے گی۔ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، النبی حیث یقبض فیہ یدفن، رسول کا جہاں پر جو ہے نا روح پرواز کر جائے، وصال ہو جائے، تو اس کو وہاں پر ہی دفنایا جائے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دفنانا بھی وہیں پسند کیا، عائشہ صدیقہ کے گھر میں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا موجود ہے لیکن وہاں نہیں گئے، حضرت علی بھی موجود ہے، ان کے گھر دفنانا اپنے آپ کو پسند نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا کہ بیوی کے پاس ہے، بیٹی کے مقابلے میں داماد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سارا کچھ لشکر ادھر ہے، اس کے باوجود رسول ادھر نہیں گئے، عائشہ صدیقہ کے پاس ہیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ یقیناً صحیح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ اور یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بیس پہ فیصلہ کیا کہ جب میں بیمار ہوں تو وہاں جاؤں جہاں مجھے سکون اور راحت کا سامان زیادہ ملے؟ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی عائشہ صدیقہ کو بنسبت تمام گھروں سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر نہیں جاتے تو کس کو اہمیت دی؟ سارے صحابہ کرام مرد موجود ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر بھی فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، اے لوگوں ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کے نماز پڑھائیں، جماعت امامت کروائیں۔ تو یہ چیزیں بہت بڑی امپارٹنٹ ہے۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی طرف سے اپنے حساب سے شیعہ سنی علماء کو چھوڑو، واعظین کو چھوڑو، خطیبوں کو چھوڑو،
یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فضائل بیان کیے، 3 دن کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ آخری فیصلہ ہے سب کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو اہمیت دی، اس کے بعد پھر ابو بکر کو اہمیت دی. یہ شیعہ کتاب ملا یحضر الفقی کے اندر بھی ہے کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہو. ملا یحضر الفقی کے اندر بھی ہے، اور یہ فروع کافی کے اندر بھی ہے کہ نماز وہ پڑھائے تم میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی زیادہ فضیلت والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو کیوں نہیں کہا کہ کچھ نمازیں علی بھی پڑھائے؟ ایک بھی نماز، ساری کی ساری تقریباً نمازیں 3 دن تک مسلسل سب کے سب ابو بکر نے پڑھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھائی. تو یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر مومن تھا، ایمان والا تھا، اور بدعتی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بالکل مومن تھا پکا، اور اس کا یار غار تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی طرف جاتے کہ حضرت علی نماز پڑھائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ثبوت ہیں کافی. کہ دیکھیں آپ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376، شیعہ کتاب ہے بھائی 376. وہ کہتے ہیں کہ سنی کتابوں سے نہیں پڑھاؤ بلکہ شیعہ کتاب سے. تو 376 میں آپ دیکھیں یہ سورۃ تحریم میں تفسیر قمی صفحہ نمبر 376 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ سے فرمایا، کہتا ہے کہ فقال ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی، میرے بعد میں خلافت ابو بکر کو ملے گی. ثم من بعد ابوک، اس کے بعد تیرے باپ کو، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بی بی حفصہ نے کہا کہ آپ یہ جو مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں، فقالت من اخبرک بہذا، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی اور اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر کو ملے گی؟ من اخبرک بہذا، یہ خبر کس نے آپ کو دی ہے؟ قال اللہ اخبرنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرنی. یہ دیکھیں بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خبر ہے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ بطور جبر اور ڈنڈے کے زور پر ہوگا. ڈنڈے کے زور پر کیسے ہوئے؟ وہ تو بہت ہی غریب تیم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی. اور ویسے یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقتور حضرت علی تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جنگوں سے بھاگنے والے تھے اور ڈرپوک تھے. تو پھر یہ ڈرپوک بندہ جبرن اس نے کیسے جو ہے نا وہ یہ خلافت کو حاصل کر لیا؟ اور وہ بھی شروعات انصار نے کی. یہ دیکھیں تفسیر قمی میرے بھائیو، یہ آپ کو میں نے دکھا دیا، یہ جلد 2 ہے، مطبوعہ ایران سے. آئیے میں کہتا ہوں کہ پرنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کے اندر، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی حفصہ کو کہ یہ راز کی بات ہے اور نہیں بتانا، تو انہوں نے بتا دی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو بکر کے فضائل میں نہیں ہے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے بی بی حفصہ کو. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے راز کی بات آؤٹ کی تو یہ گناہ اس کا ہوا بھائی. اور وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، کیونکہ تبلیغ کرنی ہے اللہ کے رسول کی، ایک ایک بات کو پہنچایا، تو یہ ثواب کا کام کیا. ایک طرف ثواب کا کام کیا، ایک طرف گناہ کا کام کیا. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. لہذا جو ہے نا بی بی حفصہ کی جو نیکی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچائی، تبلیغ کی، اس کی پہنچائی، یہ ثواب کا کام. اور اگر وہ راز کی بات تھی جو کہ غلط تھی تو وہ اس کی غلطی تھی، تو یہ غلطی کو نیکیاں کھا گئیں، وہ ویسی کی ویسی رہ گئیں الحمدللہ. تو اس کا کوئی جرم وغیرہ ختم ہو گیا. تو یہ پہنچانے والی نیکی نے راز والی بات آؤٹ کرنے والی گناہ کو کھا لیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو وہ نیوٹرلائز ہو گئیں. تو میرے بھائیو یہ اور خبر دے دی کہ ابو بکر جو ہے نا اس کے بعد عمر ہوگا. یہ آپ دیکھیں. اور جس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمینی حقائق سے ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا. تو وہ جو روایتیں ہیں حضرت علی والی
کہ حضرت علی خلیفہ ہوگا، وہ جو ہے نا زمینی حقائق ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اگر وہ اسفانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور حضرت علی والی خلافت والی بالفرض اگر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، تو بھی پھر زمینی حقائق کو دیکھا جائے گا کہ حقیقت کون سی حدیث بنی۔ حدیث جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تفسیر قمی کی، یہ حدیث بالکل حقیقت بن گئی، اور وہ جو پیش کر رہا ہے وہ حقیقت نہیں بنی۔ تو جو حقیقت بنی ہم وہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اور وہ فرمان نہیں ہے جو حقیقت نہیں بنا، یہ حقیقت بنی، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے، جھوٹی نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ بلکہ ان کو کہیں گے جو حقیقت نہ بنی ان میں ہم شک کر سکتے ہیں، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال کے مومنین سے مشاورت سے اور یہ اس کو ابو بکر اور عمر کو بنا دیا۔ یہ شیعہ کتاب ہے۔ اب دیکھیں آپ، صافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 350 پہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریثاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، حرص رکھتے تھے، اللہ ان یکون علی من بعد ہی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خلیفہ بنے۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر صافی شیعہ کتاب ہے۔ الناس وکان عند اللہ خلاف، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیز خلاف تھی، اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص تو تھا کہ علی بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نزدیک یہ بات صحیح نہیں تھی، لہٰذا علی کو اللہ نے بننے نہیں دیا۔ خلاف ما اراد، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف چاہتا تھا، پھر فقال لہ لیس لک من الامر شیء، تو محمد صلی اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یہ دیکھیں بھائی، تفسیر صافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بات ڈال دی، ابو بکر کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا۔ یہ اللہ نے کیا، وعدہ جو تھا قرآن مجید میں سورۃ النور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو کیا، تو یہ شیعہ اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، جس مذہب کی کوشش ہی یہ ہو، جس مذہب کی کوشش ہی یہ ہو کہ صحابہ ابو بکر اور عمر کو ظالم اور کافر ثابت کریں، جن کی دن رات اور علماء کی یہ کوششیں ہوں، ان کی کتابوں سے یہ ثابت کرنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور مہربانی نہیں ہے کہ جن کا دن رات کام یہی ہے کہ صحابہ کو کافر ثابت کیا جائے، ابو بکر اور عمر کو، اور ان کی کتابوں سے یہ اتنی بھی باتیں مل جائیں نا، ضعیف روایت بھی مل جائے، پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی کوشش دن رات کرنے کے بعد ہزارہ سالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ پھر بھی اس طرح کی باتیں ابو بکر اور عمر کے فضائل میں مل رہی ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کارنامہ ہے، یہ انسان اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ دشمنوں کے گھروں سے ابو بکر اور عمر کے فضائل مل جائیں۔ بہت ساری کتابیں، اگر میں ساری کتابیں لگاتا چلا جاؤں گا تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی۔ کوئی شخص نہیں بچا انصار اور مہاجرین میں سے جس نے جنازے کی نماز نہ پڑھی ہو۔ اسپانی صاحب کہتے ہیں، مسند عبدالرزاق میں ہے حدیث نمبر 19886 میں کہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فرماتی ہیں کہ عرب کے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے اگر کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تو یہ شیعہ کتب سے جو ہے نا، وہ تو آپ سنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور جب خلیفہ بنا ابو بکر صدیق تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے۔ آنی کو اٹھا کر 19886 نمبر روایت کو کھولیں یا البدایہ والنہایہ جا کر کھولیں، اور وہاں پر کیا لکھا ہے، لما توفی، حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو عرب مرتد ہو گئے۔ عرب بھائی آپ 12000 صحابہ کو کہہ رہی ہیں، وہاں پہ تو حضرت عائشہ نے پورے عرب کو مرتد بنا دیا کہ رسول کی وفات ہوئی تو عرب مرتد ہو گئے۔ بھائی عرب کے لوگ مرتد ہو گئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، سارے عرب مرتد ہو گئے تھے۔ جیسے میں کہوں کہ حضرت حسین کو
شہید کرنے والے شیعہ تھے کوفی. اگر میں کہوں چلو اس کو اور ہلکا کر دوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے کے سارے کوفے کے لوگ جو شیعہ تھے، شیعہ کہنے سے یہ نہیں کہ سارے کے سارے شیعوں نے قتل کیا. مقصد ہے کہ شیعوں میں سے کچھ لوگوں نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث پڑھوں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمار کو باغی ٹولہ شہید کرے گا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورا ٹولے نے مل کر شہید کر دیا، سارے کا سارا ٹولہ. مقصد ہے اس ٹولے میں سے کچھ لوگ. تو اس میں کیا بات ہے کہ آپ اس کا لے رہے مقصد؟ اگر میں کہوں تو اس کا مطلب کہ پورا کا پورا شیعہ، سارے کے سارے شیعہ جو ہے نا پورے کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تھا. اگر میں کہوں کہ عمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو باغی ٹولہ کو، تو سارے باغیوں نے مل کر اس کو شہید کر دیا تھا. تو یہ بات نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کیا تھا. تو یہ عموماً کہنے میں یہ آ جاتا ہے. تو ارتداد کا منع، اور وہ اس حدیث کے اندر جہاں کہا ہے، اور بہت ساری صحیح بخاری کے اندر حدیث ہیں کہ مرتد سے وہ مراد ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، یا پھر مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ مراد ہیں. عرب میں سے وہ لوگ مراد ہیں، نہ کہ پورا کا پورا عرب. لہذا یہ بہت بڑی جہالت ہوگی تو سارا کا سارا عرب مراد لیا جائے. لیکن شیعہ کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں باقاعدگی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا عدد بتائی گئی ہے کہ سوائے 3 یا 4 کے باقی سارے مرتد ہو گئے تھے صحابہ کرام. آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے میرے بھائی. مثلا سوائے 3 کے سلیم بن قیس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 162 میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، قال سلیمان فقال علی علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام نے کہا، سلیمان کہتے ہیں ان الناس کلہم ارتدوا، سارے کے سارے کلہم. دیکھیں آپ وہاں پر عائشہ صدیقہ نے جب کہا تو اس میں کلہم نہیں کہا کہ کل عرب، سارے عرب جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے تھے. لیکن حضرت علی کیا الفاظ کہتے ہیں یہ سلیمان کی کتاب کے اندر، ان الناس کلہم، سب کے سب، دیکھیں سارے انسان صحابہ، ارتدوا بعد رسول اللہ غیر اربعۃ، سوائے 3 4 کے. دیکھا آپ نے، یہ یہاں پر حسر ہے، حسر زور دیا جا رہا ہے کہ اس سے نہ کم نہ زیادہ. کلہم اور 4 نام لے کر بتایا گیا کہ سارے. یہ آپ کی کتاب کے اندر ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اپنی کتاب یہ اصول کافی کے اندر بھی ہے میرے بھائی، 244 پیج پہ امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں، فعجب من ذلك المہاجرون والانصار ذهبوا الا واشار بيده ثلاثه، یعنی کہ سب کے سب. والمراد یہاں پر ترجمے نیچے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، والمراد بثلاثت سلیمان و ابو ذر والمقداد. اور یہ رجال کشی میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 3 کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے. یہ امام جعفر صادق، وہ حضرت علی. رجال کشی کے اندر صفحہ نمبر 20 پہ ہے. یہ دیکھیں رجال کشی اور صفحہ نمبر 20، یہ دیکھیں آپ، ارتد الناس، تمام لوگ مرتد ہو گئے، الا ثلاثہ، سوائے 3 کے، ابو ذر و سلیمان والمقداد. اندازہ اندازہ یہ دیکھیں آپ اپنی کتابوں کے اندر سارے کے سارے. اب یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا. دیکھو اگر کوئی بندہ کہے کہ ڈاکٹر فلانا جو ہے نا سول سرجن بہت قابل اور ہوشیار ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ کتنے اس نے آپریشن کیے ہیں، کوئی کہے 1.25 لاکھ آپریشن کیے ہیں، پھر سوال کیا جائے تو کتنے بچے، کتنے بچائے لوگوں کا آپریشنیں کامیاب گئی، کتنی ناکام گئی، کتنے لوگ مرے، اور وہ کہے 1.25 لاکھ آپریشنوں میں سے صرف 3 یا 4 بچے باقی سب کے سب مر گئے، تو یہ اس سول سرجن کے اوپر جو ہے نا الزام آ جائے گا کہ وہ قابل نہیں ہے، قابل نہیں ہے. یہاں کوئی کہا جائے کہ فلانا کاشتکار مزاری جو ہے، کاشتکار جو ہے وہ بہت قابل ہے، درختوں کو اور باغوں کو لگانے میں بڑا قابل آدمی ہے، بڑا محنتی آدمی ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ کتنے اس نے درخت لگائے ہیں آج تک، اور کہا جائے کہ 1.25 لاکھ، اور پھر کہا جائے کہ کتنے کامیاب گئے، کتنے پھل دے رہے ہیں اور کتنے ناکام اور سڑ گئے، اور وہ کہے کہ بندہ جواب دے کہ اس کاشتکار نے 1.25 لاکھ
درخت لگائے، ان میں سے سب کے سب سڑ گئے سوائے 4 کھڑے ہیں، تو اس کاشتکار کے اوپر انگلی اٹھے گی کہ یہ محنتی نہیں ہے، اس نے محنت نہیں کی ہے۔ کوئی ہیڈ ماسٹر ہے یونیورسٹی میں، اس کے کہا جائے کہ 1.25 لاکھ شاگردوں میں سے صرف 4 پاس ہوئے ہیں، باقی سارے فیل ہو گئے، تو اس ہیڈ ماسٹر کے اوپر، پرنسپل لیکچرار کے اوپر اور وائس چانسلر کے اوپر، اس ماسٹر کے اوپر انگلی اٹھے گی کہ یہ قابل نہیں ہے۔ تو یہی چیز قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 ہے، فبما رحمت من اللہ، آیت نمبر 159 سورۃ آل عمران، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے لنفضوا من حولک، تو یہ سب آپ کے آس پاس سے لوگ بھاگ جاتے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ شیعہ عقیدہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف عقیدہ ہے، اس کے اندر جرح آ جائے گی، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل کے صاف ہیں اور زبان سے سچے ہیں اور نرم ہیں، اس لیے آپ سے لوگ نہیں بھاگے، اگر آپ ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ اب شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ سوائے 4 کے 1.25 لاکھ میں سے سارے لوگ بھاگ گئے، تو یہ جرح آ جائے گی نعوذ باللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کے حساب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ عقیدہ ہو گیا کہ ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نرم دل بھی نہیں تھے، بد زبان تھے اور سخت دل بھی تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ لوگ بھاگ جائیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد زبان اور سخت دل ہیں، اگر لوگ نہ بھاگیں تو پھر سمجھ لو کہ آپ بد زبان اور سخت دل نہیں ہیں، نرم دل تھے، رحم دل تھے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، جب لوگوں کی اصلاح ہی نہیں کر سکے سب لوگ، وہ پھر اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلے گئے، مرتد ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ صرف 4 بندوں کے لیے رحمت اللہ عالمین تو نہیں ہوا نا، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تو صرف 4 بندوں کے لیے ہوئے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت کو ہمارے شیعہ بھائی نہیں مانتے، اس قرآن مجید کی آیت کو، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اس قرآن مجید کی آیت کو گویا کہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 4 کے، تو اس آیت کا انکار لازم آ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جرح آ جائے گی نعوذ باللہ منا۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہی بہت بڑی گستاخی ہے یہ کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، عیاشی تفسیر عیاشی میں صفحہ نمبر 341 ہے، روضۃ من الکافی میں صفحہ نمبر 245 ہے، صافی جلد 1 اور صفحہ نمبر 359 ہے، کامل بہائی جلد 1 صفحہ نمبر 7 ہے، پتہ نہیں کتنے یہ چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ کی ہیں۔ پھر وہ اس کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں کہ سارے صحابہ گئے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں پھر؟ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے تو ادھر سے لوگ آ جائیں گے، تو رسول اللہ فرمائیں کہ یہ میرے صحابی ہیں، یہ بھی اس نے کہا ہے تقریر کے اندر، آپ اس کی سنیں۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث متواترہ ہے۔ کون سی حدیث حوض اسے کہا جاتا ہے؟ حدیث متواترہ اسے علماء کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایک صحابہ کی جماعت کو لے کر جایا جا رہا ہوگا تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام انجام دیے، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں لے کے جا رہا ہو، ما احدثوا، یہ انہوں نے کیا احداث کی، کیا ایسی بدعتیں انجام دی جس کے بعد اس لیے انہوں نے ارتکاب کیا، اس وجہ سے ان لوگوں کو جہنم لے کے جا رہا یعنی جا رہے ہوں گے۔ اور وہاں پہ کیا جی، میرے اصحاب کو، وہاں پہ اصحاب، اور وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھے۔ او بھائی وہ صحابی ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے
ایمان کی حالت میں ایمان لائے ہوں اور وفات بھی ایمان کی حالت میں جو ہے ان کی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور ویسے صحابی لغت کے حساب سے بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا دعویٰ کرے، ایمان کرے، اپنی قوم کا ہو، امتی ہو۔ امتی کو بھی جو دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اس کا امتی ہوں، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ عربی کے اندر امتی کو بھی اصحابی کہا جاتا ہے لغت کے حساب سے۔ یہاں پر اصطلاحی معنی نہیں ہے، شرعی معنی نہیں ہے صحابی، یہاں پر امتی کی معنی میں ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تفسیر صافی جلد نمبر 5 میں، اور وہ مجمع البیان کے اندر بھی ہے، اس نے حوالہ دیا ہے۔ ہین نزلت صورت، کہ یہ صورت انا اعطینا کل کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ خیر کثیر ہوا حوضی ترد علیہ امتی یوم القیامت، یہ حوض کوثر ہے، مراد کوثر کی معنی حوض کوثر ہے، جہاں سے لوگ کثیر تعداد میں پانی پئیں گے۔ اور یہ جو ہے نا قیامت کے دن کہ وہاں پر کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے، تو فاقول یا رب انہم من امتی، تو میں کہوں گا کہ اے میرے مولا یہ تو میرے امتی ہیں۔ فیقال، تو مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی بدعتیں کی ہیں۔ تو یہاں صحابی سے مراد آبی کی تفسیر میں ہے کہ وہ امت مراد ہے۔ صحابی سے منع صحابی رسول نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ یہ امت مراد ہے، یہ آپ کی تفسیر ہے۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول یا رب انہم من امتی، یہ دیکھیں وہ ادھر اصحابی ہے، کہیں پر لفظ صحابی آیا اور یہاں پر یہ لفظ امتی بھی آیا ہے۔ سورۃ کوثر کی تفسیر میں، تفسیر صافی آخری جلد ہے 5واں، اس کے اندر دیکھیں یہ لفظ صحابی کی جگہ پر امتی آیا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ صحابی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے، تو اصحاب علی نہیں گئے، اور اصحاب حسن بھی مضبوط رہے، اصحاب علی بھی مضبوط رہے، اصحاب حسن بھی مضبوط رہے، اور اصحاب اہل اللہ یاری اور فضل ہمدرد کے اصحاب بھی مضبوط ہیں، ایمان کے وہ مومن ہیں۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے جنت میں جائیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جائیں گے، تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ آپ سے ہٹ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا جائے گا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ پھر آپ زبان کے بھی سخت ہیں اور دل کے بھی جو ہے نا آپ سخت ہیں، تب تو لوگ آپ سے بھاگ گئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا پھر انحراف ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ بہت ہی گھناؤنا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے اور قرآن مجید کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ اصحاب جہنم جو تھے نا، وہ اصحابی جن کو رسول اللہ فرماتے وہ امتی ہوں گے، اور امت میں آج کل بہت بدعتیں ہیں۔ اگر وہ بدعتی تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی بھی تھے اور دین بھی تبدیل ہو گیا تھا، تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ ٹکر کیوں نہیں کھائی دین کے خاطر؟ وہ تو حضرت علی جب بتا دیتے تھے حضرت عمر کو، حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں کہ لولا علی لہلک العمر، علی نہ ہوتا ہے تو ابو بکر عمر ہلاک ہو جاتے، اس کا مطلب کہ وہ ہر چیز علی کی مان لیتے تھے نا، تو مرتد تو نہیں ہوا۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے بندہ جو بیدار ہوتا ہے، تو وہ تو حق سے بھاگتا ہے کہ حضرت علی ان کو بتائیں کہ جو ہے نا وہ پاگل کو سزا نہیں دی جاتی، ایک دم مان گئے۔ اس طرح سے اور بھی باتیں حضرت علی بتاتے تھے حضرت ابو بکر کو، عمر کو، حضرت عثمان کو، تو وہ تو مان لیتے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کے اندر تو ایمان تھا۔ وہ اگر مرتد تھے، اگر وہ کافر تھے اور تعداد بھی زیادہ تھی، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جبر والے بھی تھے، تو پھر 5 تن کو انہوں نے پھر شہید کیوں نہیں کیا؟ صرف مقداد کو کیوں نہیں شہید کیا؟ 4 یا 5 بندے تو ہیں، اگر وہ کافر تھے، مسلم نہیں تھے اور دین کا بیڑا غرق کرنے والے تھے، اور وہ بدعتی بھی تھے اور جہنم میں بھی جائیں گے، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے ان کو چھوڑا کیوں؟ 5 تن کو حضرت علی کو کیوں نہیں شہید کیا انہوں نے؟ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نہیں، ان کے درمیان میں محبتیں تھیں۔ وہ اختلافات ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بھائیوں کے درمیان میں، کبھی 2 بھائیوں کے درمیان میں ہو جاتے ہیں اختلاف، بہن اور بھائیوں کے درمیان میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے اختلافات تھے، دشمنی والے اختلافات نہیں تھے، حسد اور بغض اور کینے والے اختلافات نہیں تھے، مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سوال کرتا ہے کہ عمر نے کہا
کہ اگر میں نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا گیا کہ آپ بنائیں، نامینیٹ کریں کوئی خلیفہ وغیرہ، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا میں نہ بناؤں تو رسول اللہ نے نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس کا مطلب کہ کسی شخص کا نام لے کر نہیں کہا تھا کہ یہ اول بنے گا، اول بلا فصل کون بنے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل والی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بھی خلیفہ بنے گا، عمر بھی خلیفہ بنے گا، علی بھی خلیفہ بنے گا۔ حدیث ساری اس طرح کی ہیں، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بلا فصل کون بنے گا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر رسول اللہ تعالیٰ نے اور مومنین کے شورا کے طرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا معاملے کو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ سورۃ نور کے اندر آیت نمبر 55 میں۔ اور پھر صحابہ کرام اپنے مشورے سے اور اجماع صحابہ بھی تو حجت ہے نا، قرآن مجید میں نہیں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ کہتے ہیں نص نہیں تھی، نص ابھی میں بتا دیتا ہوں نص ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 100 سورۃ توبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین جو ایمان میں ثبت کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کسی چیز پر راضی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اجماع صحابہ حجت ہے، اور ابو بکر کے اوپر اجماع صحابہ تھا، اجماع صحابہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجماع بھی ثابت کر دیا، قرآن مجید کا نصیں بھی دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیں دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شورائیت سے، اجتماع صحابہ سے بھی یہ چیز کرنی تھی۔ یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ کی نص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اور پھر اس کے باوجود صحابہ کا اجماع۔ اور یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ صحابہ کا اجماع غلط نہیں ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی جو ہے نا ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، نتبعوہم اتباع کرتے ہیں، اتباع کا لفظ ہے پیروی، اتباع کہتے ہیں پیروی کو، بے احسان ایمان کے ساتھ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم، صرف وہ صحابہ سے اللہ راضی نہیں بلکہ ان سے بھی جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے دیتا ہے کہ میں ان سے بھی راضی ہوں۔ وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ ان سے راضی، صرف صحابہ سے نہیں، جو صحابہ کی پیروی کریں تو ان سے بھی اللہ راضی ہے، اجماع صحابہ کی۔ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اجماع سے، تو وہ تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اجماع صحابہ کا ہو جائے تو اللہ راضی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100۔ تو پھر وہ پیش کرتے ہیں سید شہباز صاحب کہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد امیر اور خلیفہ کون بنے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر کو بناؤ تو امین پاؤ گے اور زاہد بھی پاؤ گے، عمر کو بناؤ گے تو قوی الامین اور دنیا سے کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، نہ ڈر پاؤ گے، اور علی کو بناؤ تو ہادی اور مہدی ہوگا۔ اور لیکن یہ بھی اس نے کہا ہے کہ وما اراکم فاعلین، کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لیکن کرو گے نہیں علی کو۔ اگر وہ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے نا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ علی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صحابہ تم علی کو جو ہے خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ وَإِن تُعَمَّرُوا عَلِيًّا وَمَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم علی کو اپنا امیر بنا لو، علی کو اپنا جانشین میں بنا کر جاؤں اور علی کو تم اپنا امیر بناؤ، وما اراکم فاعلین، در حالانکہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ علی کی خلافت کو قبول نہیں کرو گے، لیکن اگر علی کو بناؤں اور اس کی خلافت کو قبول کر لو، جو کہ تم نہیں کرو گے، رسول اللہ نے یہ پیشن گوئی کی، تجدوہ ہادیا مہدیا یاخذ بکم الطریق المستقیم، اگر علی کو اپنا ہادی اور مہدی تسلیم کر لو تو وہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا۔ تو اب آپ جو نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ تم علی کو صراط مستقیم کے لیے قبول نہیں کرو گے۔ میرا سوال پھر یہاں پر ہے کہ رسول اللہ نے ہادی اور مہدی امیر المؤمنین کو کہا، نہ حضرت ابو بکر کو کہا، نہ حضرت عمر کو کہا۔ جو ہدایت دینے والا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، جو صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ بڑا زبردست نقطہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کی کہ وما اراکم فاعلین،
تم صحابہ یہ کام نہیں کرو گے، علی کی امامت کو قبول نہیں کرو گے، علی کی خلافت کو قبول نہیں کرو گے، میرا سوال کنہوں نے امیر المؤمنین کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور صراط مستقیم کو قبول نہیں کیا اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے؟ وہ کون لوگ تھے؟ اگر آپ کہیں جی یہاں پہ چوتھا مراد ہے، بھائی چوتھے تو آپ کہتے ہیں قبول کر لیا تھا، جبکہ رسول کہہ رہے ہیں قبول نہیں کیا، تم رسول پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ قبول نہیں کرو گے۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی برائی کو دیکھتے تھے نا اسی وقت اس کو روک دیتے تھے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ صحابہ کو نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علی کو بناؤ لیکن تم نہیں بناؤ گے۔ اگر وہ نہیں بناؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یہ نافرمانی کے طور پر کہا اگر، تو پھر وہ مرتد ہو جائیں گے۔ اگر مرتد تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتدین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانے، علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا بننے والا بنانے والا تھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے آپ کو شیعہ کتب سے بتایا، آپ کو تفسیر صافی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ علی بنے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے، میں علی کو بننے نہیں دوں گا۔ وہ شیعہ کتب کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے نہیں بننے دیا، تو لہذا ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن تم نہیں بناؤ گے، تو یہ ایک طرح کی پیش گوئی ہے، اور یہ رضامندی والی بات ہے، یعنی کہ صحابہ کے نافرمانی والی بات نہیں، نافرمانی والی بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ ڈانٹتے کہ تم لوگ نہیں کرو گے لیکن ہر حالت میں کرنا علی کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امین تو اہل کتاب میں سے بھی ہے، اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو آپ ان کے پاس کچھ امانت رکھیں تو وہ امین ہوتے ہیں۔ بھائی جزوی امین ہے، باقی تو وہ فراڈی ہیں۔ سارا قرآن مجید کو یحرفون کلام امواضی، قرآن مجید کی تعریف کر دیتے تھے۔ رسول اللہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی امانت ایک دو معاملے میں جزوی ہے، کلی نہیں تھی۔ ابو بکر و عمر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امین کا فرمایا یہ کلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے کفار مکہ کہ آپ صادق الامین ہے، تو وہ جزوی نہیں تھے، پورے تھے، یعنی ہر معاملے میں ابو بکر اور عمر امین ہیں، جزوی نہیں، کلی طور پر۔ وہ جزوی معنی لے رہا ہے، اہل کتاب کی آیت پڑھ کر جزوی معنی کی طرف ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی خیانت ہے شہباز اصفہانی صاحب کی، غلطی ہے۔ یہاں کلی مراد ہے امین، اس کو کہیں گے۔ یہ تھوڑی کہ ایک چیز میں امین ہو باقی 99 چیزوں میں بے ایمان ہو تو ہم اس کو امین کہیں گے۔ تو وہ امین اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو جزوی طور پر کہا کہ امانت رکھو گے، کچھ ان میں سے وہ فراڈ نہیں کرتے، تو باقی چیزوں میں تو وہ امین نہیں ہے، کیونکہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے نبی آئیں گے، اس کو ایمان لے آئیں، تو وہ ایمان نہیں لائے تو کیسے وہ امین بنے؟ اور اگر وہ صحابہ کرام صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ یہ ہٹ گئے جائیں گے، تو پھر کیوں جو ہے نا وہ تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر آیت نہیں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ انفال کی آیت ہے کہ لوگوں ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کو روب میں رکھنے کے لیے اسلحہ اور بارود اور قوت کی چیزیں رکھو۔ تو حضرت علی نے قوت کی چیزیں کیوں نہیں رکھی؟ اس آیت پر کیوں نہیں عمل کیا؟ سورۃ انفال کی آیت کے اوپر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن، تیاری پکڑو، قوت کی چیزیں اپنے پاس رکھو۔ کیا کس واسطے؟ ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کو روب میں رکھنے کے لیے۔ اور دوسرا کس کے ساتھ ہے؟ وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارے بھی کچھ دشمن ہیں ان کو بھی روب کے اندر رکھو، ان کے اوپر بھی دھاگ بٹھاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر کیوں نہیں عمل کیا؟ اسلحہ بارود کیوں نہیں اکٹھا کیا اور لوگوں کو کیوں نہیں اپنے حساب میں لے آئے اور ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑائی کی؟ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑو۔ تو علی کے اگر وہ دشمن تھے تو علی نے کیوں نہیں لڑا؟ اس قرآن مجید کی آیت پر علی نے کیوں نہیں عمل کیا؟ کہتے ہیں صبر کیا حکم تھا؟ صبر کا حکم جو ہے نا وہ صبر کی معنی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ظلم اور زیادتی کرے برداشت۔ صبر کی معنی ہے کہ جہاد کے اوپر ڈٹ جاؤ، مضبوط رہ جاؤ۔ صبر کی معنی یہ بھی تو ہے نا، تو استقامت دکھاؤ۔ قرآن مجید کے باتوں پر صبر کرو معنی استقامت دکھاؤ، یعنی ان سے لڑو۔
وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی تھی کہ صبر اختلافات کے دور میں نہیں کرنا، تو پھر ٹھیک ہے لشکر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر مجھے بتاؤ پھر حضرت حسین نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کے راستے پر حضرت حسین کیوں نہیں چلے کہ لشکر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی صبر کر لیتے؟ یہ کنٹراڈکشنری باتیں ان کی ہیں، یہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، مختلف باتیں بناتے ہیں، کبھی کسی امام کے لیے کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ اور باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کر گئے، یار غار اگر محبوب تھے تو چھوڑ کر کیوں گئے؟ ادھر خلافت کے لیے گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن اور کفن نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں صحابہ یار غار، آپ کہتے ہیں بڑے شیر و شکر، بڑے رسول اللہ کے چہیتے وغیرہ وغیرہ، رسول کا جنازہ پڑا ہے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بخاری کی روایت کے مطابق ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کی وفات کس دن ہوئی ہے، دن کا بھی نہیں پتا تھا۔ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو یہ کون سی محبوبیت ہے بھائی؟ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے آپ کی، اور مصنف میں بھی کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا کس دن وفات ہوئی ہے رسول اللہ کی۔ وہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو بیلچوں کی آواز نہیں آئی اور ہمیں کسی کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ دفن بھی ہو گئے ہیں۔ کفن دفن کو چھوڑ کر رسول کے آپ چلے گئے جناب اپنا خلیفہ معین کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن وہ آل آف سڈن ہوا تھا، آل آف سڈن ہوا تھا، کوئی پلاننگ نہیں تھی بھائی۔ وہ گئے ادھر سے ایک دم آوازیں آ رہی تھی کہ وہ بغیر عمارت کے، اسلام کے اندر عمارت کی اہمیت ہوتی ہے کہ جلدی امیر بنایا جائے کہ تاکہ بعد میں سارے کام بعد میں کیے جائیں۔ ادھر سے مسلمہ کذاب جب جو اللہ کے رسول کی پتہ چلا کہ وصال مبارک ہو گیا تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مانی نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ ادھر سے اسامہ کا لشکر بھی بھیجنا تھا اور ادھر سے مختلف قبائل وغیرہ تیاری کر رہے تھے جنگیں کرنے کے لیے، کیسر اور کسرا وغیرہ کے لوگ۔ تو اس معاملے میں جلدی وہ بھاگے کہ اگر انصاریوں نے ایک مرتبہ اپنا امیر چن لیا تو پھر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کوئی کام کر لے نا، کوئی دعویٰ پہلے کر لے، اس دعویٰ کے بعد پہلے تو ہٹانا آسان ہوتا ہے، بعد میں مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بنانے سے پہلے اس طرح بھاگے کہ کوئی امیر اور خلیفہ مقرر کیا جائے۔ مختلف قبائل کی مختلف روایتیں ہوتی ہیں۔ عرب کے اندر کوئی بھی کام ہو مرنے کے بعد ایک دم جانشین مقرر کیا جاتا ہے عرب کے اندر، اور جو ہے نا عجم کے اندر وہ کہتے ہیں دفنانے کفنانے کے بعد میں مقرر کیا جائے۔ عرب کی روایت اور ہیں اور عجم کی روایتیں اور ہیں۔ تو یہ اردن وغیرہ میں یہاں بادشاہ مر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے وہ جو ہے نا وہ ایک دم خلیفہ یا بادشاہ مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سارے رسومات اس کے انڈر میں اور اس کے ہدایت اور اس کے احکامات کے تحت وہ جو ہے نا وہ فلفل کرتے ہیں، پھر وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ وہ پھر وہ کہتا ہے کہ کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ دن وہ تو پھر مثلا میرا والد صاحب اور میرے بھائی بھی وفات پا چکے ہیں، تو مجھے دن کا تو پتہ نہیں ہے، تو کیا میرے ماں باپ کے ساتھ میری ماں اور میرے باپ وفات پا چکے ہیں، دن کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، اور یہ عثمانی صاحب کے بھی رشتہ دار کئی مر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ ہے آپ کو کہ کون سے دن وفات پا چکے ہیں؟ یہ ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہوتا، تو کیا ہماری اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے؟ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جن کا پتہ نہیں تھا وفات کب ہوئی ہے، کب پیدائش بندے کو ہوئی ہے، لہذا وہ پھر محبت ختم ہو گئی۔ یہ تو بھائی بات ہی غلط ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ارتداد کی معنی ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خمینی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت من کنت مولا فہذا علی مولا، علی تمہارا مولا ہے، تو وہ اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے سے مکر گئے تھے، لہذا یہ ارتداد ہے۔ ارتداد اور دین اسلام سے ہٹنا ہے۔ اور آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے فروع کافی کے اندر کہ اس کو قتل کرو، جو ارتداد ہو اس کو قتل کرو، یعنی ارتداد عن الاسلام ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل نہیں کیا بھائی، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، یہ سورۃ انفال آیت نمبر 60 ہے کہ قوت کی چیزیں اپنے پاس رکھو، تیاری پکڑو۔ تو کیوں نے علی رضی اللہ عنہ نے تیاری پکڑی کہ بعد میں لڑتا حضرت عثمان کے ساتھ؟ چلو حضرت ابو بکر کے ٹائم تک اس نے تیاری نہیں پکڑی، حضرت عمر کا 12 سال تھا، 12 سال کے اندر بھی تیاری نہیں پکڑ سکے اور اس قرآن مجید کی اوپر آیت پر عمل نہ کر سکے، کون سے لڑ سے؟
چلو 2.5 سال ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، پھر 12 سال حضرت عثمان کے، ادھر تو لڑتا پھر وہ اتنے عرصے تک بھی اس نے قوت کی چیزیں نہیں اکٹھی کری، لوگ بھی اکٹھا نہیں کر سکے کہ ان کے ساتھ لڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑنے کے لیے، یہ نہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ لڑو، اللہ نے کہا کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑنا ہے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑو، وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن، ان سے بھی لڑنا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کا آیت، الفال آیت نمبر 60 میں ہے میرے بھائی۔ تو علی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیوں نہیں لڑا؟ قرآن کہتا ہے لڑو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرنا چاہیے۔ کس کی ہم مانیں؟ قرآن کی زیادہ فضیلت ہے حدیث کے مقابلے میں۔ پھر وہ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ ابن ابی عاصم میں ہے کہ یا علی، اے علی، انت خلیفتی من بعدی لکل مسلم لکل مومن، آپ میرے بعد سب مومنوں کے لیے، کل مومنوں کے لیے خلیفے ہیں۔ یہ بعد کے لفظ کے بعد بلا فصل نہیں آیا میرے بھائی۔ ہم مانتے ہیں اس حدیث پر کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے تم خلیفے ہو، ہم بھی مانتے ہیں خلیفے ہیں، لیکن جھگڑا خلافت پر نہیں ہے، خلافت بلا فصل پر ہے، یہاں پہلے خلیفے ہونے پر ہے۔ اس حدیث کے اندر جو آپ نے پڑھی اس میں بھی پہلے خلیفے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا خلیفہ لائیں بلا فصل، آپ کا کلمے کے اندر اذان میں بلا فصل ہے، آپ کا بلا فصل کا لقب دکھائیں یا خلیفہ اول کا دکھائیں، وہ ہے ہی نہیں۔ پھر من بعدی، دیکھیں یہ سورت صف ہے اور آیت نمبر 6 ہے، سورت صف آیت نمبر 6 اور 28واں پارہ ہے میرے بھائی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد میں رسول آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد، وہ آئے گا۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ صف آیت نمبر 6، بعدی کا لفظ ہے۔ آپ لوگ بعد سے دھوکہ دیتے ہیں کہ بعد لفظ کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد، یعنی کہ بلا فصل ہو گیا۔ بعد کے لفظ سے دھوکہ دیتے ہیں کہ بعد کے لفظ کی معنی ہے میرے بعد، یعنی ایک دم یکدم، یعنی کہ خلیفہ اول یا بلا فصل۔ تو یہ بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں بلا حضرت رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ٹائم کے بعد آئے؟ 600 سال کے بعد۔ 600 سال کے بعد میں بھی بعد ہی لفظ آئے، ٹھیک ہے، متصل نہیں ہے۔ متصل دکھاؤ یا بلا فصل آپ دکھائیں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کمال الدین صفر، آپ کی کتاب ہے یہ شیخ صدوق کی، کمال الدین صفحے نمبر 43 پہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل آنے والے تمام انبیاء کے وسیع بذات خود نبی تھے۔ وسیع جو پیغمبروں کے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ بھی نبی تھے سب کے سب۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد ہمارے نبی اکرم کے زمانے تک ہر وہ وسیع جنہوں نے اپنے سے قبل آنے والے حجت خدا کی وصیت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر لیا، وہ نبی تھے، وہ نبی ہوتے تھے وسیع ان کے۔ اور اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے وسیع ان کے بیٹے شیس تھے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملکول علم کے مطابق وہ حزب اللہ یعنی اللہ کی عطا تھے اور وہ نبی تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے وسیع کی مثال ان کے فرزند سام تھے اور وہ نبی تھے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں آپ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیع ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام تھے اور وہ نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع یوشع بن نون تھے اور وہ نبی تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے وسیع شمعون صفا تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ یہ آپ دیکھیں بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع شمعون صفات اور وہ بھی نبی تھے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ قابل غور ہیں کہ متصل نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شمعون نبی آئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ درمیان میں نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ آپ کا کتاب ہے شیخ صدوق کمال الدین، بعدی لفظ، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بعد کا لفظ آیا ہے، وہاں پر بھی بعد ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر علی وہ بعد میں ہی ہیں، اگر ابو بکر اور عمر آگے آ جائیں، عثمان، تو بھی وہ بعد میں ہوگا۔ اور وہ 600 سال کے بھی بعد کا لفظ ہے قرآن مجید میں۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک نبی ہیں آپ شیعہ کے عقیدے کے حساب سے، وہ شمعون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں شمعون صفا وہ نبی تھے، یعنی کہ بلا ناگا ہے درمیان میں نبی آیا ہے۔ لہذا بعد کا معنی یہ نہیں ہے کہ متصل ہو، غیر متصل ہو سکتا ہے۔ متصل یہ آپ کا جو عقیدہ یہ بھی گیا، یہ قرآن مجید کا آیت اور یہ آپ کی کتاب شیخ صدوق کی، یہ ثابت ہو گیا۔ لہذا علی خلیفہ بعد میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اور بھی آ سکتے ہیں، ابو بکر اور عمر، علی آ سکتے ہیں، پھر بھی حضرت علی بعد میں ہی ہوگا۔ تو یہ کتاب آپ کی اور وہ قرآن مجید کی آیت سورۃ الصف، دو ثبوت میں نے دے دیے میرے بھائی آپ کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت امیس کی شادی حضرت علی سے ابو بکر سے ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ولی تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ولی نہیں تھے حضرت علی، لیکن اللہ کے بدلے اتنا تو ہے نا کہ اسماء بن امیس کے نزدیک ابو بکر مرتد نہیں تھا، کافر نہیں تھا، منافق نہیں تھا، حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے، اور وہ جو ہے مجھے بتائیں کہ وہ کافر، اور تمہارے نزدیک اللہ یاری کے نزدیک تمہارے نزدیک کافر ہے ابو بکر، منافق ہے ابو بکر، ٹھیک ہے، منافق، کافر، فاسق، ظالم ہے، لیکن انہوں نے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا اسماء بن امیس نے کہ کافر نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق کافر سے شادی کی، یعنی کافر کو کافر نہیں سمجھا انہوں نے، تو کافر کو کافر ابو بکر کو نہ سمجھنا اسماء بن امیس کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی کافر ہو گئی، کیونکہ جو بندہ کافر کو کافر نہ سمجھے، اس کو مسلم سمجھے، مومن سمجھے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء بن امیس کافرہ ہو گئی کہ کافر کو ابو بکر سے شادی کی، کافر نہ سمجھ کر، مومن سمجھ کر، تمہارے عقیدے کے خلاف ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ابو بکر کی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت نہیں، علی سے اجازت نہیں مانگی تھی، اور پھر جو کافرہ تھی اس کے ساتھ رہی ابو بکر کے مرنے کے بعد، پھر حضرت علی نے اسی سے شادی کیوں کی کافرہ سے؟ کیا اس کو کلمہ پڑھایا؟ ثابت کریں آپ۔ میرے بھائیو، یہ میرا جو آج کا ٹاپک ہے اور جلال میں دے رہا ہوں، زبردست دے رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، اس کو غور سے سنیں، ایک بار نہیں کئی مرتبہ، آپ کے بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ حضرت علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے، اے معاویہ، جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی تھی، اور انہی شرائط پر میری بیعت ہوئی ہے، لہذا مانو۔ وہ کہتا ہے یہ الزامی جواب تھا، یہ حقیقی جواب نہیں حضرت علی کا۔ حقیقی جواب میں یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی کہ وہ، اس کا مطلب میں حق پر ہوں تو وہ بھی حق پر تھے، یعنی وہ حق پر تھے۔ تو وہ کہتا ہے یہ الزامی جواب ہے۔ اگر الزامی جواب ہے یہ، تو مجھے بتاؤ الزامی جواب کبھی بھی پیغمبر نے کفار مکہ کو، کسی بھی رسول نے اپنے قوم کے کفار کو الزامی جواب دیا؟ تو حضرت علی حقیقی جواب نہیں دے رہا اور الزامی جواب دے رہا ہے، یہ تو رسولوں کی سنت سے ہی انحراف ہے حضرت علی کا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ الزامی جواب تھا کہ امیر معاویہ، کیونکہ کسی کو سمجھانے کے لیے اسی کے ہی عقیدے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہودیوں کو کتابوں سے ہی سمجھائیں گے، نہ کہ اور، یا عیسائیوں کو انہی کی کتابوں سے سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس کا عقیدہ نہیں تھا، اس کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن یہ الزامی جواب دیا اس کو سمجھانے کے لیے، تو دلیل دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزامی جواب دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً کوئی دلیل نہ دیا ہو، الزامی دلیل دیا ہو کبھی کسی کو، یا کسی اور پیغمبر نے الزامی جواب دیے ہوں اور ان کا عقیدہ نہ تھا وہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کیونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو الزامی جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی اور حقیقی جواب دیتے رہے ہیں، لہذا حضرت علی ان کی پیروی میں ہے، لہذا غلط ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں اگر وہ کسی کو اپنا امام بنا لیں تو اللہ کی رضا ہے اس میں، اور وہ تو قرآن مجید کا آیت ہے، مکتوبہ نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 490 ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، کسی شخص پر جمع ہو جائیں، وَسَمُّوهُ اماماً، اور اس کو امام کہہ دیں، کان للہ رضا، تو اللہ اس میں رب کی رضا ہے، کان للہ رضن، تو اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہے۔ یہ تو قرآن مجید کا آیت ہے، تو کیا وہ امیر معاویہ کیا یہ عقیدہ تھا؟ حضرت علی کا عقیدہ نہیں ہے قرآن مجید میں،
वसाबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आप कहते हैं ये इल्ज़ामी जवाब था। ये इल्ज़ामी जवाब है कि सहाबा जमा हो जाएं और किसी को वो इमाम मुकर्रर कर लें तो वो रब की रज़ा है। कहते हैं कि अली का ये ख्याल नहीं है बल्कि ये अमीर माविया का ख्याल था, इसलिए उसको जो है ना इल्ज़ामी जवाब दिया गया, यानी हज़रत अली का ये ख्याल नहीं है। अगर ये अली का ख्याल नहीं है तो कुरान मजीद के भी खिलाफ है कि अजमा सहाबा हुज्जत है। सूरत तौबा आयत नंबर 100 के फिर खिलाफ होगा। इस्फानी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी गलत बातें आप कर रहे हैं कि इल्ज़ामी जवाब है ये तो कुरान मजीद का हज़रत अली ने तफसीर किया हुआ है। तो कुरान मजीद की जो है ना वो बात है ये तो कि अजमा सहाबा हुज्जत है, और अली भी वही बात पेश करें, अपना अक़ीदा बयान कर रहा है ये हज़रत अली। इससे मालूम हुआ कि नहीं, अबू बकर और उमर को जिन्होंने किया था हज़रत अली को भी किया, तो उनकी खिलाफत भी बरक, इनकी खिलाफत भी बरक। ये नाजुल बलागत है भी साबित हो गया। फिर वो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा गया अंत वलीयुन लिकुल्ल मोमिन मिन बादी, वली बना दोस्त है ना, तो हम मानते हैं, इसमें हमें इनकार नहीं है। फिर कहता है कि अंत खलीफती मिन बादी, इब्न अबी आसिम में भी है लिकुल्ल मोमिन, आप हर मोमिन के मेरे बाद हैं, तो हम मानते हैं खलीफा, लेकिन बिला फसल के ज़रा है। लेकिन अगर ये इब्न आसिम वाली रवायत को भी आप देखें ना तो उसमें भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे थे जब आप जा रहे थे तबूक की तरफ। तो हज़रत अली ये देखें आप, वखरज अन्नास फी ग़ज़वत तबूक फ़क़ाल अली अख़रुज माअक, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? काल अल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं आप नहीं चलें। काल फ़बका, तो हज़रत अली ने रोना शुरू किया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेके जा रहे हैं। यानी क्या है, ये हज़रत अली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर रो रहे हैं कि रसूल का फ़ैसला मुझे दुखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुख कर रहे हैं, यानी कि खुशी नहीं है। कुरान क्या कहता है कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकुना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकुना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। वहीं जगह पर अल्लाह ने कसम उठाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। वो अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले में दिल में तंगी महसूस करे और दिल से तस्लीम करे। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह निसा की आयतें हैं, ठीक है। इधर हज़रत अली ने तो तंगी महसूस किया और रोना शुरू कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे। और कुरान क्या कहता है कि वो तो मोमिन ही नहीं है, दिल से तस्लीम करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा कि अली दिल से तस्लीम नहीं कर रहे मेरे फ़ैसलों को, फिर तसल्ली दी, क्या कहा अफला तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हारून मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हारून था, कि हारून 40 दिन के लिए बनाना खलीफा, परमानेंट और दायमी खलीफा उसको कहते हैं जो परमानेंट और दायमी हो, वक्ती और आर्जी नहीं। कुछ अरसे और पीरियड के लिए उसको खलीफा नहीं कहते। कैसे खलीफा है हारून? वो जो दायमी बना वो तो यूशा बिन नून बना था, ये तो 40 दिन के लिए मूसा बना था, यानी आर्जी बना के जा रहा हूँ, सिर्फ तबूक के बाद में वापस आ जाऊँगा तो आप खलीफा नहीं होंगे, क्योंकि हारून 40 दिन के लिए था, जब मूसा आ गया तो फिर वो नहीं रहा खलीफा। यहाँ भी धोखा देते हैं आप लोग। तो अफला तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, जो हारून की मंजिल मूसा के लिए थी वही आपकी मेरे साथ है, यानी मैं वक्ती तौर पर छोड़े जा रहा हूँ। आर्जी खलीफे को खलीफा नहीं कहते भाई मेरे, वो तो ता हयात होता है खलीफा। खलीफा तो ता हयात होता है। ये कैसा खलीफा है जो सिर्फ 40 दिन के लिए, और क्योंकि वो औरतें और बच्चे थे तो हज़रत अली को कहा कि मैं तबूक जब तक जाऊँगा तो आप उधर ही रहें, यानी आर्जी और टेम्पररी खलीफे की तरफ इशारा है। जो आप इसको जो है ना आप देखते नहीं, शान नुज़ूल वगैरह पूरी रवायत पढ़ते नहीं, आधा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। और फिर उसके बाद फरमाया कि इल्ला इन्नका लस्त नबीन, लेकिन आप नबी नहीं होंगे। व अंत खलीफती फ़ी कुल्ल मोमिन मिन बादी, मेरे बाद में आप इधर जो मोमिन है माइनस हो कर दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जा रहे थे। वो हारून जो खलीफा बना था किन के पास बना था? वो 70-72 बंदे जो ले गया था ना, 70, उनको माइनस करके
حضرت ہارون خلیفہ تھا نا جو کوہ طور پر لے گئے، وہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ 70 کے قریب لوگوں کو وہ لے گیا تھا، قرآن مجید کی آیت ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مائنس کر کے پھر ہارون خلیفہ بنا تھا۔ تو یہاں پر بھی مائنس کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے ان کو مائنس کریں گے آپ، باقی جو بچیں گے مومن ان کے اوپر ہوگا، یعنی وہ تو بچے اور بوڑھے تھے اور وہ خواتین تھی، ان کے لیے تھا۔ آپ دیکھیں شان نزول کے کیسے ہے یہ۔ اور تو یہ چیز ولی کے معنی محبوب، آپ میرے بعد لوگوں کے محبوب ہیں۔ ولایت نہیں ہے، ولایت ہے، ولایت۔ ولایت اور ولایت میں فرق ہے دونوں لفظوں کے اندر۔ تو یہ میرے بھائی باتیں ہیں۔ اور حضرت علی نے جو بیعت کی تھی مکرہن کی تھی، مکرہن یعنی کہ مجبوری کی حالت میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو مجبوری میں بھی تو کی نا، مان لیا نا، صبر کیا نا، تو وہ بھی بیعت ہی تو ہے۔ حضرت علی نے جو نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے مکرہن کی، زبیر اور طلحہ نے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت دل سے دیں آپ، وہ تو نہیں مانا انہوں نے، مکرہن کو صحیح مان رہا تھا، مکرہن بیعت کو صحیح مان رہا تھا، نہج البلاغہ میں ہے۔ چلو حضرت علی نے غلط آدمی کافر اور منافق کی بیعت کی، ٹھیک ہے، کافر اور منافق کی بیعت کی مکرہن جبرین۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جادوگروں نے، قرآن مجید کہتا ہے جب جادوگروں نے ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے، جو فرعون لے آیا تھا جادوگروں کو، تو وہ ایمان لے آئے، تو فرعون نے کیا کہا ان جادوگروں کو، قالوا لن، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا کہ جلدی ایمان لے آئے، تو میں تو تمہیں فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف اطراف سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، درختوں کے اندر میں تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا کہ تم ایمان کیوں لے آئے بغیر مجھے پوچھے ہوئے۔ یہ دیکھو دھمکی، اور پھر وقت کا ظالم بادشاہ تھا دے رہا ہے۔ اب یہ جادوگروں کا جو نئے مسلم ہیں، نیو مسلم ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، جو دلائل ہمارے پاس ہیں ہم ان دلائل کے مقابلے میں آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس فقض ما انت قاضٍ، اے فرعون تو نے جو کچھ کرنا ہے کر گزر۔ وہ مکرہن یعنی کہ مجبوراً اس کا جو ہے نا اقرار نہیں کیا فرعون کا، دو ٹوک جواب دے رہے ہیں، وہ تو فرعون سے نہیں ڈر رہے، حضرت علی تو ابو بکر عمر سے ڈر گئے۔ اور پھر کیا، فقض ما انت قاضٍ انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71 ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71 ہے۔ وہ نیو مسلم جو بنے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے، وہ فرعون جیسے بادشاہ کو کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور حضرت علی مجبوری کے تحت جو ہے نا ہتھیار ڈال دیے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، یہ تو قرآن مجید کے اس آیت کے حساب سے تو حضرت علی تو نیو مسلم جو جادوگر سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان سے بھی افضل نہیں ہیں، ان سے بھی دلیری میں کم ہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کرو، ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں کاٹنے دو۔ پھر یہ ہے کہ جب اس کو پتہ بھی تھا کہ مجھے شہید کرے گا، آپ کا عقیدہ ہے شیعہ، میرے بھائی اصفہانی صاحب، آپ کا یہ عقیدہ ہے، سارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو علم غیب تھا، فرشتے وغیرہ بتاتے تھے اور ہر چیز ان کو علم تھا۔ جب اس کو علم بھی تھا کہ ابو بکر مجھے نہیں قتل کرے گا، مجھے مارے گا بھی نہیں، ان کو تو قتل کی دھمکی دی، پھر بھی وہ نہیں ہٹے۔ نیو مسلم جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جو جادوگر سے بنے، دھمکی دینے کے باوجود بھی نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا میں پھانسی پہ لٹکاؤں گا اور ہاتھ اور پاؤں مختلف اطراف سے کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا کاٹ ڈال، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ادھر آئے حضرت علی، تو حضرت علی سے تو معلوم ہوا انہوں نے مکرہن جبرن جھک گئے، اور انہیں ظالم، آپ کے نعوذ باللہ من ظالم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بیعت کر ڈالی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ نیو مسلم حضرت علی سے افضل نکلے۔ اور یہ قرآن مجید کا آیت جو میں نے پڑھی ہے 70 اور 71 کی ہے، سورۃ طٰہٰ کی، نیو مسلم جو ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادوگر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی کو تو غیب کا پتہ تھا کہ مجھے اب
نہ ابو بکر نے مارنا ہے نہ عمر نے، مجھے شہید کرے گا خارجی عبد الرحمن بن ملجم۔ جب اس کو پتہ بھی تھا پھر کیوں ڈر گئے؟ پھر تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی پنشمنٹ، سزا، یہ تو قربانی نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ قربانی میں یہ صرف تقیہ تو اس وقت جائز ہے نا جب موت نظر آ جائے گا فلاں بندہ مجھے قتل کرے گا۔ اگر علی ڈر بھی رہے تھے کہ مجھے قتل کریں گے تو اس کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا، ابو بکر عمر نے۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ غیب کا علم آپ کے عقیدے کے حساب سے کہ عبد الرحمن بن ملجم مجھے قتل کرے گا، تو ان کے سامنے ہتھیار کیوں پھینک دیے اور مکرہن جو ہے نا جبرن جو ہے نا بیعت کیوں کر لی زبردستی والی؟ انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، اس کو پتہ بھی تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کے عقیدے کے حساب سے، کیونکہ اس کے علم غیب تھا کہ میری موت جو ہے وہ ابن ملجم کے ہاتھوں ہوگی۔ ابو بکر عمر اور ان صحابہ میں سے ایک بھی مجھے شہید نہیں کرے گا اور مسجد میں ہوگی میری شہادت، تو پھر ان سے ڈرا کیوں؟ اب معاملہ ہوا کہ ابو بکر عمر نے قتل نہیں کرنا۔ اب اتنا ہو سکتا تھا کہ ابو بکر اور عمر نے کچھ مجھے سزا دینی ہے، پنشمنٹ دینی ہے، جسمانی ایذائیں دینی ہے، تو وہ تو حضرت علی نے اگر اس سے بھی ڈر گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت علی نے پھر قربانی بھی کوئی نہیں دی۔ ایک ہے قربانی اور ایک ہے قتل کرنا، جان کا خوف۔ جان کا خوف تو نہیں تھا ان سے، پھر ہے کہ جسمانی ایذائیں، تو جسمانی ایذاؤں کا نام تو قربانی ہوتا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے قربانی بھی نہیں دی۔ قربانی تو دینی چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہ سارا مذہب بھی جو ہے نا آپ لوگوں کا الحمدللہ آج میں نے سارا کا سارا جو ہے نا ان کا مذہب کی دھجیاں بکھیر دیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو ہے نا آپ لوگ ان کو غور سے سنیں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے دلال سے بہت مضبوط مزہ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز میرے بھائیوں۔ تو اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن میں اس پر جو ہے نا اسپانی صاحب کی جو مناظرہ تھا اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔